سائل کہتا ہے کہ بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی روایات ہیں، ایک رکعت وتر کی کیفیت بتائیں، کیا قنوت کے لیے رفع الیدین ہوگا یا نہیں؟ مرد حضرات اگر اکیلے فرض نماز ادا کریں تو اقامت پڑھیں گے اور جماعت کی طرح پڑھیں گے۔ تبلیغ کے لیے 3 دن کے لیے جانا، سہ روزے کے لیے جانا، 40 دن کے لیے جانا، سال بھر کے لیے جانا۔ ایک آدمی بڑی مشکل سے صرف جمعہ پڑھتا ہے، باقی نماز پڑھنا تو دور، مسجد کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ سائل کہتا ہے کہ بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی روایات ہیں۔ جی، صحیح بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور کئی روایتیں ہیں، ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے، افتتاح کرتے تو اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرتے، رفع یدیہما، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر سے ابتدا کرتے، ہاتھوں کو بلند کرتے، اور ہاتھ کتنے بلند کرتے؟ کندھوں کے برابر۔ کسی روایت کے اندر کان پکڑنے کا ذکر نہیں آیا، یا انگوٹھے، کسی صحیح حدیث میں کانوں کو لگانے کا ذکر نہیں آیا۔ کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر، یہ انداز کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پہ، بائیں باہ پہ رکھ لیتے، اور جب اس کو دائیں کو بائیں بازو پہ رکھا جائے تو یہ اپنے آپ بغیر تکلف کے سینے کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور صراحت دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے، ثم علی صدرہ، پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے۔ اور جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے لیے جاتے تب بھی اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور رکوع میں تشریف لے جاتے۔ ان دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا نام ہی رفع الیدین ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اپنے کندھوں کے برابر۔ اور جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سیدھے کھڑے ہوتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر بلند کرتے۔ جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر۔ یہ 4 موقع صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رفع الیدین کرنے کے ہیں۔ ایک رکعت وتر کی کیفیت بتائیں، کیا قنوت کے لیے رفع الیدین ہوگا یا نہیں؟ ایک وتر پڑھنا بھی جائز ہے حدیث کی روشنی میں، ان اللہ وتر یحب الوتر۔ 3 پڑھنا بھی جائز ہیں، 5 پڑھنا بھی جائز ہیں۔ 3 پڑھیں تو افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر 1 پڑھیں۔ 1 رکعت، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی اس 1 رکعت کی نیت کیا ہوگی؟ تو یہاں اپنے اس جملے کو میں پھر دہراؤں کہ نیت کا مقام دل ہے، نہ کہ زبان۔ نماز کوئی بھی آپ نے پڑھنی ہو، آپ کے دل کو پتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، نفل ہے، سنت ہے، وتر ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ تو جو بلند آواز سے نیت کرتے ہیں، کیا وہ نعوذ باللہ اللہ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، یا فرشتوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ لکھتے ہوئے غلطی نہ کرنا، میں عشاء کی پڑھ رہا ہوں تم کہیں فجر کی نہ لکھ لینا؟ یہ بدعت کے الفاظ، نیت کے الفاظ بدعت ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب آپ 1 وتر پڑھیں گے تو آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ میں 1 رکعت وتر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب 3 رکعت وتر پڑھیں تو مغرب کی طرح نہ پڑھیں، مغرب کی مشابہت نہ کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب میں ہم 2 تشہد بیٹھتے ہیں، 2 رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہیں اور آخری تشہد میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن جب 3 وتر اکٹھے پڑھے جائیں گے تو پھر اس میں پہلا تشہد نہیں بیٹھا جائے گا بلکہ آخری تشہد میں بیٹھیں گے۔ جب اس حدیث کا علم ہے تو اب اس کے لیے ایک نیا کام گھڑ لیا کہ قنوت وتر سے پہلے وہ رفع الیدین کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قنوت وتر پڑھتے ہیں۔
تو ان بھائیوں سے پوچھئے کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کرنا موجود ہے، وہاں تو آپ کہتے ہیں جی وہ مکھیاں اڑ رہی ہیں، کبھی کہتے ہو گھوڑے کی دمیں ہل رہی ہیں، کبھی کہتے ہو جی وہ بت لے کے آیا کرتے تھے اس لیے شروع ہوئی تھی۔ تو اب آپ جب قنوت وتر سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر رہے ہیں تو آپ کی بغلوں کے نیچے بت آ گئے ہیں جن کو گرانا لازمی ہو گیا ہے، یا مکھیاں بیٹھ گئی ہیں جن کو آپ اڑا رہے ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی تو آپ نے استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے الٹے سیدھے نام رکھے، اور جہاں ایک رکعت پڑھیں گے اور پھر تشہد بیٹھ کے تشہد پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے دعائیں مانگ کے سلام پھیر دیں گے۔ مرد حضرات اگر اکیلے فرض نماز ادا کریں تو اقامت پڑھیں گے اور جماعت کی طرح پڑھیں گے؟ جی، اگر انسان مسجد میں جاتا ہے اور نماز ہو گئی ہے، وہ اقامت کہے اور جماعت کروائے، ہو سکتا ہے کوئی اور شخص پیچھے سے آنے والا شامل ہو جائے اور اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔ اگر کوئی آدمی ختم شریف کے چاول یا کوئی چیز لائے 40ویں کے یا تیجے کے یا 7ویں کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے یا واپس کر دینا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں، کل، برسی، ختم شریف، کنڈے شریف، میلاد شریف، سانکے شریف کچھ بھی نہیں۔ یہ سب میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان۔ سوال آتا ہے کہ کھائیں یا نہ کھائیں؟ اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے نا؟ اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے، برابر کے گناہ گار۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ فوراً جو ہی پتہ لگے یہ محرم کا حلوہ شریف ہے، یہ ربیع الاول کا دیگ کا کھانا ہے، یہ تیجے کا یا 7ویں کا ہے، یہ ختم کا ہے، یہ کل کا ہے، یہ برسی کا ہے، وہ بھائی تیرا یہ عمل خلاف شریعت ہے، اور میرے اوپر کم از کم اتنا ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ میں اپنے دل سے اسلام کے خلاف ہونے والے عمل سے نفرت کروں۔ سب سے اعلیٰ مقام ہاتھ سے روکوں، ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان سے روکوں، زبان کی طاقت نہیں، دل سے برا جانوں، اور یہ ایمان کا آخری ذرہ ہے، اس کے بعد ایمان ہی نہیں رہتا۔ اور جب میں تیری ان چیزوں کے اندر، اس کھانے کے اندر، ان محفلوں کے اندر شریک ہو گیا تو معنی یہ کہ میں نے دل سے برا نہیں جانا، ایمان نہیں رہا۔ تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ کم از کم اس کو واپس کر دیں، اور اعلیٰ مقام ہے اگر آپ کے ہاتھ کا اختیار ہے، آپ کے انڈر والے لوگ، آپ کے نیچے رہنے والے لوگ کر رہے ہیں، ہاتھ سے روکیے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس حکومتی عہدہ ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ خاندان قبیلے کے بڑے ہیں، آپ روک سکتے ہیں، روکیے۔ ایسا معاملہ نہیں تو پھر زبان سے منع کیجئے، اور کم از کم یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانیے، اس محفل میں شریک نہ ہو۔ آپ کی شرکت رضامندی ہے، اور غیر شرعی محفلوں میں رضامندی اختیار کرنا آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ تبلیغ کے لیے 3 دن کے لیے جانا، سہ روزے کے لیے جانا، 40 دن کے لیے جانا، سال بھر کے لیے جانا، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، سیرت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے کہ مکے والے صحابہ 3 دن کے لیے مدینہ آ رہے ہیں اور مدینے والے مکے جا رہے ہوں، مکے والے طائف پہنچ رہے ہوں۔ یہ عمل پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک آدمی بڑی مشکل سے صرف جمعہ پڑھتا ہے، باقی نماز پڑھنا تو دور، مسجد کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت خطرناک جگہ پہ کھڑا ہے، بہت خطرناک جگہ پہ کھڑا ہے۔ جو پورے ہفتے کی نمازیں نہیں پڑھتا، اسے سناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نماز چھوڑنے والے کو جان بوجھ کر کیا کہا تھا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کفر کرتا، ایک نماز۔ اور جو پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن
قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے جب اللہ مالک قیامت کا دن ہوگا اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، پنڈلی عیا کرے گا، لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ وہی اس کیفیت کو جانتا ہے، ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے، تو لوگ سجدے میں گریں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہو جائیں گے جن کی کمروں کو تختہ بنا دیا جائے گا، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہیں سکیں گے۔ جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا، آپ اندازہ نہیں کرتے، شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا، مردود ہوا، اور جو پورے ہفتے کے سجدے نہ کرے وہ کہاں جائے گا؟ اسے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے۔